أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرائے تھے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کہاں ہیں شریک تمہارے جو تھے تم دعویٰ کرتے جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين پھر نہ ہوگا کوئی عذر ان کا کوئی بہانہ ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے قسم اللہ کی اپنے رب کی نہیں تھے ہم مشرک انظر کیف کذبوا علی انفسہم دیکھ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنی جانوں پر وَوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور کھو جائے گا ان سے جو تھے وہ باندھتے افترا کرتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور بعض ان میں سے ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اور کر دیے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ سمجھیں اس کو وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر دیکھیں وہ ہر نشانی نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ قرآن پاک مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور وہ منع کرتے ہیں اس سے اور وہ خود دور رہتے ہیں اس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود دور بھاگتے ہیں قرآن سے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں سمجھ نہیں ہے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج مئی کی 3 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں ہم نے 5 آیات مبارکہ پڑھی ہیں 7ویں پارے میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 22 سے لے کر
آیت نمبر 26 تک، یہ 5 آیتیں ہیں، اور قیامت کا منظر اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں تو بڑے زور شور سے شرک کرتے ہیں اور شرک کی جھوٹی دلیلیں دیتے ہیں اور اس پر بضد ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی اور شریک ان کے سامنے ہوں گے تو اس وقت فرمایا یہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے، بلکہ قسم کھا کے کہیں گے کہ اے اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمیں اے اللہ تیری قسم ہے کہ ہم دنیا میں مشرک نہیں تھے، حالانکہ تھے مشرک وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کس طرح جھوٹ بولیں گے وہ، دنیا میں کر کر کے شرک، جب قیامت کا دن سامنے ہوگا اس دن کی دہشت اور خوف طاری ہوگا تو پھر جھوٹی قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا، آج قیامت کے دن بھی دیکھ کس طرح جھوٹ بولیں گے، اور فرمایا جو انہوں نے دنیا میں جھوٹ بنا رکھا تھا، شرک کا جال بچھا رکھا تھا، شرکیہ باتیں گھڑ رکھی تھیں، وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گی۔ وہ جھوٹے سہارے سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں وہاں شریک ان کو نظر آئے گا جو ان کی مدد کر سکے، بلکہ وہ وہاں اپنے شریکوں کو برا بھلا بھی کہیں گے کہ تمہاری آس اور امید پر ہم نے دنیا میں نہ نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے کہ تم ہماری مدد کرو گے، ہم نے تمہیں چڑھاوے دیے، منتیں مانی اور تمہیں خوش رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن آج تم ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا جھوٹ ان کو کوئی نہیں کام آئے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن جھوٹ نہیں چلے گا، قیامت کے دن جھوٹ چلے گا نہیں چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قسم کھا کے کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے، تو کیا وہ قیامت والے دن بھی جھوٹ بول سکیں گے اور ان کا جھوٹ چل جائے گا؟ عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب شروع میں ان سے پوچھا جائے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا۔ کس پر مہر لگا دے گا؟ منہوں پر مہر لگا دے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے۔ تو جب گھر کے بیدی گواہ بن جائیں اور سرکاری گواہ بن جائیں گے، وعدہ معاف گواہ، تو وہاں آدمی کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، تو پھر نہیں بول سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے، ان مشرکوں میں سے کچھ قرآن بھی سنتے ہیں تو ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، ان مشرکوں میں سے کچھ قرآن سنتے ہیں تو ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، صرف جاسوسی کے لیے سنتے ہیں، مخبری کے لیے، شرارت کرنے کے لیے کوئی بات سنے اور اس بات کا الٹا سیدھا مطلب نکالیں اور طنز کریں، اس لیے سنتے ہیں، ماننے کی نیت سے نہیں سنتے۔ تو سننے میں بھی فرق ہوتا ہے،
ایک حاجی صدر الدین صاحب دیکھو سن رہے ہیں، لیکن سو کر سن رہے ہیں، ایک آدمی جاگ کر سن رہا ہے، تو فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ سنتے ہیں لیکن ماننے کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے نہیں، بلکہ شرارت کے لیے سنتے ہیں۔ ہم نے ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی ہردرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، جہالت کے پردے ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ غافل دل میں قرآن کیسے آئے گا؟ یہ تو ہم نے مسلمانوں میں دیکھا ہے، وہ تو کافر تھے جو رات دن دنیا کے اندر چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی کوئی بات کرو سمجھے سنتے ہی کوئی نہیں، سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ اس دن میں اپنی ایک کیسٹ لے گیا، ترجمہ تھا اس میں، تھوڑا سا درس تھا، وہ سی ڈی تو لگائی ہوئی تھی، جتنے آئے کوئی اخبار میں لگا، کوئی ادھر دھیان ہی کسی کا نہیں بھی کیا ہو رہا ہے، بالکل میں کو پتہ نہیں، یہ بہرے گونگے ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں، بالکل ذرا بھی۔ اپنی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کوئی رجسٹر تلاش کر رہے ہیں، مجال ہے کوئی کہ چلو میں 2 منٹ بیٹھ کر کوئی بات سن لوں، ترجمے سے، بالکل نہیں۔ تو جب مسلمانوں، غافل مسلمانوں کا یہ حال ہے تو کافروں پر کوئی قرآن اثر کرتا ہے؟ بالکل کوئی نہیں اثر کرتا۔ اثر کرنے کے لیے طلب شرط ہے، فکر شرط ہے، سوچ شرط ہے، توجہ شرط ہے۔ جب توجہ نہ ہو، فکر نہ ہو اور دل کے اندر عاجزی نہ ہو، محتاج بن کے نہ سنے، عمل کی نیت سے نہ سنے، توجہ سے نہ سنے، تو قرآن اوپر سے گزر جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی بات اللہ کافروں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ جس آدمی کے کانوں میں ڈانٹ ہوں وہ کیسے کوئی بات سن سکتا ہے؟ ڈانٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی ظاہری طور پر ڈانٹ بھرے ہوئے تھے، بلکہ اللہ پاک ان کی لاپرواہی اور قرآن سے دوری کو یوں بیان کر رہا ہے کہ ایسے سمجھو جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ضد کے ڈانٹ اور عدم توجہ کے ڈانٹ، جس کی وجہ سے قرآن اوپر سے گزر جاتا ہے، ان کو کچھ بھی قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا درس کے دوران کوئی آدمی آ جاتا ہے یہ اعلان کرانا ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہندی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ سیدھا لگا آتا ہے یہ اعلان کرنا، ہم پہلے قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، کچھ اس کو پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی میں بھی سن لوں نا، انہوں اپنے کام نہ کرے، حالانکہ وہ زندہ ہے، جاگتا ہے، لیکن اس کو کچھ خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جو توجہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہر نشانی دکھا لو، ہر آیت پڑھ کے سنا لو، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ضدی لوگ ہیں۔ فرمایا یہ اگر قرآن سنتے ہیں تو سننے کے بعد آ کر اپنے ساتھیوں میں تبصرہ یہ کرتے ہیں جی قرآن سنے، کہانیاں کس سے ہی نہیں۔ قرآن کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کہانیاں کس سے ہی نہیں جی، کوئی کدی گئے جانے تے لوط علیہ السلام دی کہانی ہے، کدی موسیٰ علیہ السلام دی کہانی ہے، کہانیاں کس سے ہی نہیں، اور گل بات کوئی نہیں۔ دیکھا آپ نے جب اندر سے آدمی کھوٹا ہو تو پھر قرآن پاک جیسی کتاب اس کو کس سے کہانیاں کہتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو وہ ایک ہندو کا شعر سنایا تھا، یاد ہے؟ کسی کو نہیں یاد۔ برتھری ہری کا پھول کی پتی سے آگے کیا جی سر؟ ہاں، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، کوئی اثر نہیں ہوتا اس پر۔ کہتے ہیں جی کس سے کہانیاں ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اگر کوئی واقعہ بھی بیان ہوا ہے تو اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو احکامات دیتے ہیں،
اور نافرمان قوموں کا انجام بتا کر ہمیں نصیحت کرتے ہیں، وہ بے مقصد نہیں ہوتی، کہانی برائے کہانی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں خود دور ہیں قرآن سے اور دوسروں کو منع کرتے ہیں، خود دور ہیں قرآن سے دوسروں کو منع کرتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں نہ جاؤ قرآن نہ سنو، اور خود جو ہے خود بھی دور ہے قرآن پاک سے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں دراصل قرآن سے دور رہ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں، اپنے نفع کی چیز سے دور بھاگ رہے ہیں۔ بھئی قرآن پاک میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں، اگر ہم قرآن سے دور رہیں گے تو نقصان کس کا؟ اپنا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہ ناسمجھ لوگ ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ جب توجہ ہی نہیں دیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو اس ہلاکت سے کیسے بچیں گے جو مرنے کے بعد حالات و واقعات آنے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور فرمایا اب تو یہ بدماشی کر رہے ہیں، لیکن کل جب حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ اس وقت یہ پچھتائیں گے، چیخیں گے اور چلائیں گے اور واپس دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے، واپس دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے۔ کون؟ جنہوں نے جو قرآن سے دور ہیں اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ کاش اللہ پھر دنیا میں واپس بھیجے اور پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، جیسا کہ کل کے درس میں جو آیتیں آئیں گی اس میں آپ ان کے پچھتاوے کی باتیں سنیں گے۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعا، سب کو، جمیعاً کا معنی سب کو، سب کا مطلب ہے نیک بد، پیر فقیر، نبی ولی، امتیں اور ان کے پیغمبر، گمراہ کرنے والے لیڈر اور گمراہ ہونے والے لوگ، سب وہاں موجود ہوں گے، مشرک بھی اور ان کے شریک بھی، سب وہاں موجود ہوں گے حشر کے دن۔ ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جو مشرک تھے، مشرکوں سے کہیں گے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو شرک کرنے والوں کی شامت آ جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ پوچھیں گے این شرکاؤکم، کہاں ہیں شریک تمہارے، کہاں ہیں شریک تمہارے، الذین کنتم تزعمون، جو تھے تم دعوے کرتے، جھوٹے دعوے کرتے تھے، جھوٹے گمان کرتے تھے، اپنی طرف سے شریک بنا رکھے تھے، آج کہاں ہیں وہ شریک؟ بلاؤ ان کو تمہاری مدد کریں، کوئی مدد کرے گا؟ نہیں، سب شریک گم ہو جائیں گے، بلکہ بعض شریک تو ایسے ہوں گے جو ان کے دشمن بن جائیں گے، بلکہ کہہ دیں گے اللہ کے نیک بندے کہ یا اللہ یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے، یہ تو شیطانوں کو پوجتے تھے، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور یہ کہہ دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تم ہماری پوجا پاٹ کرتے رہے ہو۔ میں کسی نیک آدمی کا بت بنا کر پوجا جائے تو اس نیک آدمی کو پتہ ہے کہ میری پوجا ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بت چرچ میں پڑا ہے، پوجا بھی ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے؟ نہیں۔ بی بی مریم کا بت پڑا ہے، بڑی میک اپ بھی کی ہوئی ہے، اوپر کپڑے چڑھائے، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، بی بی مریم کو پتہ ہے؟ نہیں، کوئی پتہ، وہ تو فوت ہو چکی ہیں، ان کو کیا پتہ۔ اسی طرح جو لوگ
حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جا کر سجدے کر رہے، چڑھاوے دے رہے، دیگے پکا رہے، ان کو پتہ ہے؟ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو کیا پتہ؟ دیکھو 26ویں پارے کا پہلا صفحہ، وہاں اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کر بیان کیا ہے۔ 26ویں پارے کا یار بولیا تو کرو، میرے ہی گونگے ہو گئے، پہلا صفحہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اور کون بڑا گمراہ ہے، مِمَّن يَدْعُو، اس شخص سے جو پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، حاجتیں مانگتا ہے، مِن دُونِ اللَّہ، اللہ کے سوا سے، اللہ کے علاوہ غیروں سے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو نہیں اس کو جواب دے سکتے، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ بت قیامت کے دن تک بھی کوئی پکارتا رہے جواب دے سکتا ہے؟ کسی قبر والے سے مانگتا رہے، قبر والا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں جواب دے سکتا۔ ہر وقت سنتے ہی کوئی نہیں، ہر زبان کو سمجھتے ہی کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، اور وہ ان کی دعاؤں سے اور وہ ان کی دعاؤں سے اور وہ ان کی دعاؤں سے کون؟ ہاں، ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ کن کی دعاؤں سے؟ مشرکوں کی دعاؤں سے، ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، قیامت کا دن آئے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، ہو جائیں گے وہ ان کے دشمن، ہو جائیں گے ان کے کون دشمن بن جائیں گے؟ شریک، وہ نیک بندے جن کو پوجتے ہیں، جن کے بت بناتے ہیں، جن کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، وہ ہستیاں، وہ نیک بندے ان پجاریوں کے دشمن بن جائیں گے، ان پر لعنت بھیجیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکار کرنے والے، اور ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکار کر دیں گے، یا اللہ جن پتہ ہی نہیں کی کر دے رہے۔ جیسے آپ نے پچھلی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنی، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ان کو توحید کی دعوت دیتا رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے کیا پتا کیا کرتے رہے۔ دیکھا آپ نے، سارے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ تو یہ عہد لوگوں کو سناؤ ترجمے کے ساتھ 26ویں سپارے کی، اسی چیز کو یہاں بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہم کہیں گے، ہم پوچھیں گے للذین اشرکوا، مشرکوں سے، این شرکاؤکم، کہاں ہے شریک تمہارے، کہاں ہے شریک تمہارے، کون سے شریک؟ الذین کنتم تزعمون، جن شریکوں کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، بڑی جھوٹی دلیلیں دیتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، چھت پر چڑھنا ہو تو جناب سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کی قبروں پر جانا پڑتا ہے، جھوٹی دلیلیں دیتے تھے۔ بلاؤ ان کو آج تمہاری مدد کریں۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا عذر ان کا۔ فتنہ کا معنی جانچ، عذر، انجام، پھر ان کی کوئی اور بات نہیں چلے گی، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہ چل سکے گا سوائے اس کے کہ وہ اقبال جرم کریں، سوائے اس کے کہ وہ اقبال جرم کیا ہوتا ہے؟ جرم کو مان لینا۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قسم اللہ کی ہمیں اپنے رب کی
نہیں تھے ہم مشرک، اپنے شرک سے انکار کریں گے۔ اس انکار کی دو وجہ بتائی ہیں مفسرین نے۔ ایک وجہ تو یہ کہ جھوٹ بولیں گے، اس دن کی دہشت دیکھ کر جھوٹ بولیں گے کہ شاید جھوٹ بولنے سے جان بچ جائے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کیونکہ شرک کرنے والا شرک سمجھ کر دنیا میں شرک نہیں کرتا، وہ سوال سمجھ کر کرتا ہے، جھوٹی دلیلیں دیتا ہے، جی یہ بڑا اچھا کام ہے، اس تو بغیر نہیں اللہ راضی ہوتا، تو اس لیے وہ اپنے خیال کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق کہیں گے کہ ہمیں قسم ہے اپنے رب کی ہم مشرک نہیں تھے۔ جس طرح آج کل کسی مشرک سے جا کر پوچھو تو شرک کر رہے ہیں تو کی آکھے گا اسی قدر شرک کرنے ابھی تو ادب کر رہے ہیں۔ ہاں تو اس طرح یہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، تو قسمیں کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، لیکن اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اوپر اپنی جانوں کے، وَوَلَّ عَنْهُمْ، اور کھو گیا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو تھے وہ افتراء کرتے، جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب گم ہو گیا، جن پر امیدیں تھی بچا لیں گے کوئی نظر نہیں آتا ان کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے جو سنتے ہیں تیری طرف، کان لگاتے ہیں تیری طرف، آ کر سنتے تو ہیں قرآن کو چوری چوری، لیکن شرارت کے لیے، ماننے کے لیے نہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، کن کی جمع کنہ، پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ سمجھیں اس کو، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، قرآن ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھے ہر نشانی تو ایمان نہیں لائیں گے ساتھ اس کے، جتنی چاہے آیتیں سنا لو، قرآن سنا لو، لیکن کوئی توجہ نہیں دیں گے، اپنی ضد پر اڑے رہیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، جھوٹی دلیلیں دیں گے، جھوٹی بحث کریں گے، جھوٹی باتیں کریں گے، اور بالآخر تبصرہ یہ کریں گے قرآن پر کہ قرآن کس سے کہانیاں ہیں۔ یقول الذین کفروا، فرمایا کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر کس سے کہانیاں پہلے لوگوں کے۔ استورا کی جمع اساطیر، استورا کی جمع استورا کہتے ہیں قصہ کہانی، من گھڑت قصے، ناول جیسے ہوتے ہیں، تو قرآن کے واقع سچے واقعات کو کہتے ہیں جی کہانیاں کس سے ہیں۔ دیکھا آپ نے جب آدمی ضدی ہو تو قرآن پاک کی سچی باتوں کو بھی کہانیاں کس سے کہتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو روکتے ہیں اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود دور رہتے ہیں اس سے۔ يَنْأَوْنَ دور رہتے ہیں اور دور رہتے ہیں اس سے۔ جو قرآن سے دور رہے گا اس کو ہدایت کہاں سے ملے، اور لوگوں کو بھی منع کرے تو یہ اس کے ضدی ہونے کی علامت ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنی جانوں کو۔ قرآن سے دور رہ کر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں، ان کو پتہ نہیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی قیمت معلوم نہیں۔ جیسے ایک بچے کا چھوٹا بچہ نا معصوم، اس کے سامنے ٹافی کرو اور ایک ہاتھ میں 1000 کا نوٹ کرو، وہ کون سی چیز پکڑے گا؟ وہ ٹافی پکڑے گا، کیونکہ اس کی قیمت اسے پتہ ہے۔ 1000 کے نوٹ کی اسے قیمت معلوم نہیں، تو اس لیے ان جاہلوں کو خبر نہیں، بے علم ہے، اس لیے قرآن کی ناقدری کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک دوسری تفسیر بھی کی ہے، توجہ سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں انہو کا مرجع قرآن کے بجائے حضور ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، لوگوں